آپ نے گفتگو سنی، تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں. واپس آنے کا شکریہ. سینئر صحافی منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ کیا صورتحال ابھی چل رہی ہے؟ یہ بیک ڈور رابطوں کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے، گو کہ تردید کی جا رہی ہے، مگر کیا اس حوالے سے کوئی کوششیں جاری ہیں ابھی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ کوشش تو مینلی دو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، اور جو ان میں فور فرنٹ پر ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اور ان کی کوشش پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ذرا ایکسیس کم از کم ایک سرٹن لیول تک تو ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی کے معاملات پر. ویسے بھی بہت سی چیزوں میں رابطے بھی ہوتے ہیں، بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، تو وہ بینگ سی ایم بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ ہر جگہ پر درخواست بھی کرتے ہیں، ان کی جو تکالیف ہے ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، راستے نکالنے کی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے کوئی بڑی چیز ابھی ہو نہیں رہی. ایک وہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر بیرسٹر غور خان صاحب جن کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نارملی ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ وہ مہذب آدمی ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، بہتر بات کرتے ہیں، وہ بھی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو نہیں رہا، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک فکسیشن ہمیں نظر آئی ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ جو ایک پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی رستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو منیب، یہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا زیادہ واقعی مضبوط ہو رہی ہے یا اپنے آپ کو اوورلی کمفرٹیبل خود محسوس کر رہی ہے؟ صورتحال آف کورس نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اندر بد اعتمادی جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، بہت زیادہ بلیم گیم ایک سٹارٹ ہو گئی ہے، ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے قیادت میں بھی، ووٹر میں بھی، پہلے بھی تھا، مگر اب آپس کے اندر جو فیجرز تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تھی تو اس کے 1 سال کے اندر اندر ہی انہی اہم جگہوں سے، انہی دفاتر سے، میں اگر یہ کہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہنا شروع کر دیا گیا تھا 1 سال بعد ہی کہ یہ بہت نکمے ہیں، یہ نالائق ہیں، آپ ان پر جینون کرٹیک کیجئے لیکن ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس. یہاں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس حکومت کو 1 سال ہو گیا، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بھی تقریباً 1 سوا سال رہی ہے. ابھی تک کوئی ایسا ڈسکنٹینٹ سامنے نہیں آیا جہاں اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بڑے نکمے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ نالائق ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ساتھ نہ ہی ہمیں کوئی سپیس نظر آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے 2019 میں سپیس کریٹ ہو گئی تھی اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. یہ سپیس عمران خان صاحب کے لیے کریٹ نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کسی کارنر سے ہم نے سینس کی ہو یا پتہ لگی ہو. لائک یور سیلف، ہم صحافی ہیں، بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں بائی ورچو آف آر ورک، تو وہ امپریشن ابھی کہیں سے مل نہیں رہا کہ یہ حکومت نکمی ہے یا اس نے فارغ اچھا، ہونا اس کے ہے یا اندر اس کا کیا کوئی وہ بائنڈنگ سپیس عمران خان نہیں لینا چاہ رہے باہر جانے کے لیے، یہ عوامل کار فرمائے، یا حکومت کو بھی یہ پورا پورا ادراک ہے کہ یہ جو ونڈو ہے، یہ ٹائم ہے، اس کے اوپر تیزی بررفتاری سے آگے بڑھا جائے، ڈیلیور کیا جائے؟ مریم نواز اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے جلد سے جلوس کر رہی ہیں، میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اکانومی کی سمت درست دکھائی دے رہی ہے. سو یہ ادراک ہے حکومت کو؟ دیکھیے، حکومت اسی پر کر رہی ہے بینک. اور دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک وفاقی حکومت کی جانب سے جو ایک اکنامک ٹیم پرائم منسٹر صاحب کی ہے، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں، میکرو اکنامک فگر تو بہتر ہوئے ہیں، عام آدمی تک وہ فائدہ نہیں پہنچا، یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے، اور عام آدمی کے مسائل تو وہی ہیں. لیکن میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی وجہ سے تو ہوئے ہیں. obviously something must have been done in the past 12 months. کچھ تو بہتر ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک جو امپریشن ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے جو عمران خان صاحب کی بزدار حکومت کے حوالے سے تھا. وہاں سے آتا تھا جی کہ گوگی نیٹ ورک شروع ہو گیا، یہ ایسا ہو ہی. گیا جی، پیسے لے رہے ہیں سب کچھ. یہاں یہ آتا ہے جی کہ بہت زبردست ہینڈز آن ڈلیوری ہے، پبلک سروس ہے، انیشیٹوز ہیں، سب کچھ ہے. اب جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومت، ان کے اندر ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کہ دونوں سائڈ سے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ مل رہی ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ ان کی جو شاید ترقی ہے یا ان کی جو پروگریس ہے وہ بھی اس چیز کو شاید جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ حمایت انہیں ملتی رہنی چاہیے.
ایسا ہی ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ایک اپنے آپ کو ایک ایسے جگہ پہ محسوس کر رہے ہیں کہ جلدی کچھ فیصلہ کرنا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہی جا رہی ہے کہ رمضان میں ہی گرینڈ الائنس جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی، قائل کر لیں گے، اس امید سے ہیں بالکل، اور سڑکوں کا رخ کریں گے یا احتجاج ہوگا. مولانا صاحب آزاد ہیں ابھی ایسی کسی بھی ایکسپیکٹیشن سے؟ بیان ان کے سخت ہی ہیں، ایوان کے اندر دیکھیں یا باہر دیکھیں. دیکھیے مولانا صاحب کو بحیثیت صحافی آپ بھی بہت عرصے سے جانتی ہیں، ان کی طرز سیاست کو بھی. وہ بہت ذہین آدمی ہیں. وہ بڑی دیکھتے ہیں اور بڑی چیزوں کو اسیس بھی کرتے ہیں. دیکھیے ان کے اور تحریک انصاف کا جو کلیم ہے اس میں بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی اور تحریک انصاف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کر کے 2024 میں انتخابات میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی، جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں، ہم جینونلی جیتے ہیں تیسری دفعہ بھی یہاں پر کنزیکٹو، اور باقی پورے ملک میں ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ پہ. تو ایک تو فنڈامنٹل ڈفرنس یہاں پر ہے. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب ایک خاص حد تک جاتے ہیں. وہ اپنی باتوں میں، تقاریر میں ضرور کبھی شعلہ بیانی اپناتے ہیں، لیکن گفتگو شنید میں مولانا صاحب بہت احتیاط برتتے ہیں اور ان کی گفتگو بڑی معنی خیز ہوتی ہے. وہ اپنے گلے بھی پہنچا دیتے ہیں، اپنی شکایتوں کا بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف سیاسی طور پر تحریک انصاف سے بھی فلرٹ کر رہے ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب کو بھی ان کی اہمیت کا بہت احساس ہے. اور میں بحیثیت ایک صحافی کے آپ کے سامنے ایک خبر رکھ رہا ہوں کہ جس دن مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے دوست ملے، وزیر اعظم بہت زیادہ کین تھے، اور وہ آلموسٹ مولانا صاحب کا دسترخوان بھی بڑا کھلا ہے اور ان کا پرانا تعلق بھی ہے، تو تقریباً وزیر اعظم گیٹ کریش کر کے ان سے ملنے کے لیے آلموسٹ گئے اور بڑی پرتپاک انداز میں ان سے ملے بھی اور ان سے گفتگو کی. اور بس وہی ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جتنے ناراض ہو جائیں، ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو آلموسٹ اس طرح کی وہاں پر گفتگو بھی ہوئی. اور اس پوری صورتحال کے اندر میں نے جس طرح آپ سے پوچھا، حکومت دن بدن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے بھی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی. ان آپٹکس کے حوالے سے بحیثیت ایک وکیل بھی آپ کو لگتا ہے کہ دس وونٹ گو ڈاؤن ویری ویل؟ دیکھیے a lot of things don't go down well. جب ایک پاور سکیم کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ اسینشلی بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھیک بیٹھ رہی ہوتی. لیکن دیکھیے یہ نظام نہ صرف یہ بنا ہے، اس نظام نے پھر ایک سپر لیئر کریٹ کی ہے گورنمنٹ کے ارد گرد اور اپنے ارد گرد، جس میں اس نے پراپر انسولیشن دی ہے. اگر آپ اس کو پکچر کر سکیں تو آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظام نے جب اپنی جڑیں بڑی مضبوط کی ہیں، یہ ہوا میں لٹکتا ہوا نظام نہیں ہے. لہٰذا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نہ صرف ایک سائڈ پر کہ جی عدالتی معاملات، پھر 26ویں آئینی ترمیم، پھر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر ایگزیکٹو کی انگریس. So a lot has happened in the past 6 months, I would say. اور اگر آپ 1 اکتوبر کے بعد سے دیکھیں تو چیزوں کی ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے. None of this is about to change or reverse anytime soon. Well, I don't see that happening. Honestly, مجھے تو نظر نہیں آتا unless کوئی دنیا میں کوئی تلاطم آ جائے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے. اس کے بارے میں تو میں عام آدمی ہوں، میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا، جو اللہ کو منظور ہو. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے اور خبر بھی یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو اسٹے، اور جو بھی یہاں پر معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے.